السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے دونوں بچوں کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ان کے بدن ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ میں اور میری بیوی حیرت زدہ پریشان تھے کہ آخر انہیں کیا ہوا ہے۔ اچھے بھلے تو ابھی کھیل رہے تھے۔ ہم نے ہاتھ پاؤں ملے اور پانی پلانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اچانک ان کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تو میں گھبرا کر اپنے بھائی کو بلا لایا اور ہم جلدی سے بچوں کو گاڑی میں ڈال کر قریبی ہسپتال پہنچے۔ بچوں کو جلدی سے ایمرجنسی پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر بچوں کو توجہ دی۔ میں اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا اور میرا بھائی ہم دونوں میاں بیوی کو حوصلہ دے رہا تھا۔ ہم تینوں ہی دعائیں کر رہے تھے اور بار بار ایمرجنسی کا دروازہ دیکھ رہے تھے۔ بالآخر ایک ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے ہمیں جو بات بتائی، ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو لڑکھڑا کر نیچے ہی گر گیا۔ بہزاد اور دلاور، ہم اپنے والدین کے دو ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا بہزاد اور اس سے تقریباً 4 سال چھوٹا دلاور یعنی میں۔ ہم اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے چشم و چراغ تھے، جن کے والدین ان کی ہر خوشی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ناز نخرے اور سارے لاڈ ہمارے آغا جی یعنی ہمارے دادا جی اٹھاتے تھے، اور انہوں نے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، کیونکہ ہمارے والدین ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو چکے۔ اگرچہ ہمارا علاقہ شہروں سے بہت دور تھا، لیکن پھر بھی ہمارے آغا جی ہمیں ہر 3-4 ماہ بعد شہر کا چکر لگوا ہی لاتے تھے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے شہر میں تعلیم حاصل کریں، لیکن فی الحال ہم ابھی اپنے علاقائی اسکول میں ہی تھے۔ بہزاد لالا کو پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا۔ وہ اکثر ہی اسکول سے غیر حاضر رہتا تھا۔ اسکول سے بچنے کے لیے اس کے پاس بہت سے بہانے ہوتے تھے، اور پھر اس کو آغا جی کی بھی غیر مشروط حمایت حاصل تھی۔ بہزاد لالا کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر ہی وہ علاقے کے لڑکوں کو اکٹھا کر کے کچھ نہ کچھ تفریح کر رہے ہوتے تھے۔ ہمارے بڑے اور خاص طور پر آغا جی اس معاملے میں زیادہ سختی نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، یوں گھومنے پھرنے سے نہ صرف جسم کھلتا ہے بلکہ ذہن بھی وسیع ہوتا ہے، مشاہدہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم پر چند چیزوں کی پابندی ضرور تھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریبی ٹیلہ، جو کہ اتنا بھی قریب نہ تھا، وہاں نہیں جانا۔ اب انسان کی فطرت ہے کہ جس بات سے اسے منع کیا جائے اس میں وہ ضرور تجسس رکھتا ہے۔ ہمارا بھی دھیان اکثر اس ٹیلے کی طرف چلا جاتا۔ ان دنوں ہمیں اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ بہزاد لالا کو گھڑ سواری سیکھنے کا شوق ہو گیا۔ اب آغا جی نے اس کے شوق کو پورا کرنے کا انتظام بھی کر دیا۔ پہلے کسی کے فارم پر لے گئے جہاں ان کے پاس باقاعدہ ٹرینڈ گھوڑے تھے۔ جب کافی حد تک لالا نے گھڑ سواری سیکھ لی تو کبھی کبھار گھوڑا گھر بھی لے آتے اور اپنے علاقے میں یوں گھومتے جیسے وہی تو یہاں کے رئیس۔ ہم انہیں زور زور سے شوخا کہہ کر آوازیں لگاتے اور بھاگ جاتے۔ لالا ہنسنے لگتے۔ ایک دن ایسے ہی لالا گھوڑے پر سوار ٹیلے کی طرف چلے گئے اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ٹیلے کے اوپر چلے گئے۔ اوپر جا کر دیکھا کہ ایک کافی بڑا سا میدان ہے، جس کے بیچوں بیچ ایک عمارت ہے جو کافی پرانی دکھائی دیتی ہے۔ ابھی لالا ٹھیک طرح سے جائزہ بھی نہ لے پائے تھے کہ گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ لالا سمجھے کہ زلزلہ آنے لگا ہے۔ انہوں نے گھوڑا واپس بھگایا اور گھر واپس پہنچ کر سانس لیے، لیکن ٹیلے اور اس پر موجود عمارت کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اگلے دن جب ہم لڑکے اکٹھے ہوئے تب لالا نے بتایا، دوستوں کے اس گروپ میں باقی سب تو بہزاد لالا کے ہم عمر ہی تھے، صرف میں اور کبیر ہی چھوٹے تھے، لیکن ہم دونوں کے بڑے بھائی ہمیں ساتھ ہی رکھتے تھے۔ ہم سب لڑکوں نے وقت طے کیا اور ٹیلے پر وہ عمارت دیکھنے پہنچ گئے۔ ہمارے اندازے سے زیادہ وقت لگ گیا کیونکہ چڑھائی کافی زیادہ تھی۔ جو ہی ہماری اس عمارت پر نظر پڑی ہم حیرت زدہ رہ گئے۔ قریب جا کر یوں دیکھنے لگے جیسے کوئی مکان خریدتے وقت اسے دیکھتا ہے۔ ہم یوں خوش ہو رہے تھے کہ جیسے پکنک منانے آئے ہوں۔ عمارت کی حالت کافی خراب تھی، پینٹ تو اڑ ہی چکا تھا،
لیکن جگہ جگہ سے پلستر بھی اکھڑا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی تو مجھے ٹائروں کے نشان نظر آئے جو کہ تازہ ہی معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے بہزاد لالا کو آوازیں دی تو سبھی میرے پاس آ گئے۔ سب کی یہی رائے تھی کہ آج ہی یہاں کوئی گاڑی آئی تھی۔ میں نے کہا کہ عمارت کے اندر جا کر دیکھتے ہیں، لیکن سب انکار کرنے لگے۔ لالا نے کچھ نہیں کہا۔ رات کو میں اور لالا بستر میں گھسے خسر پسر کرتے رہے۔ ہم نے طے کیا کہ کسی اور کو بتائے بغیر ہم اس عمارت میں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہاں ڈاکو لوگوں نے ٹھکانہ بنایا ہوگا، جیسا کہ بچوں کی کہانیوں میں پڑھتے تھے۔ میری آنکھیں تو کسی کارنامے کے خواب دیکھنے لگی اور میں خود کو کسی کہانی کا ہیرو سمجھنے لگا۔ اگلے دن ہم دونوں بھائی خاموشی سے غائب ہوئے اور ٹیلے کے اوپر عمارت میں پہنچ گئے۔ بہادر ہونے کے باوجود ہم کچھ خوفزدہ بھی تھے۔ ہم نے باہر سے بھی اچھی طرح جائزہ لیا اور اندر بھی چلے گئے۔ یہ کافی بڑی عمارت تھی، جیسے اسکول میں کافی کمرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بھی چاروں طرف کمرے تھے اور درمیان میں صحن جہاں جھاڑ جھنکار رکا ہوا تھا۔ اس کے اوپر بھی منزل تھی اور شاید نیچے بھی، کیونکہ دو جگہ سے سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک جگہ سیڑھیوں سے ہم نے نیچے جھانکا تو اندھیرا تھا۔ ہم نے نیچے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس لوٹا۔ گھر پہنچ کر ہم نے اپنی تمام کارروائی کا تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ وہاں کوئی آتا ضرور ہے اور اس عمارت کو ضرور کچھ ہے۔ میں نے آغا جی کو بتانے کا مشورہ دیا، لیکن لالا نے انکار کر دیا کہ ابھی نہیں، ہم دوبارہ بھی جائیں گے۔ چند دن بعد ہم وہاں جانے کے لیے دوبارہ تیار تھے۔ اس بار ہم نے کچھ ضروری سامان، پانی، ہتھوڑی اور ٹارچ وغیرہ بھی ساتھ لیا اور فجر کے بعد ہی روانہ ہو گئے۔ اس بار ہم سائیکلوں پہ گئے تھے تاکہ جلد پہنچ سکیں۔ جیسے ہی ہم ٹیلے کے اوپر پہنچے ہم نے واضح طور پر گاڑی کی آواز سنی۔ ہم وہیں دبک گئے۔ ابھی ہم کسی نظروں میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ چند منٹوں کے بعد آواز دور ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ تب ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ گاڑی کے ٹائروں کے نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ جدھر سے ہم اوپر آئے ہیں اس کی مخالف سمت سے یہ گاڑی آئی تھی اور اب واپس گئی ہے۔ ہم نے عمارت کے اندر جا کر دیکھا تو توقع کے باوجود کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ آدھا گھنٹہ اس ساری جگہ پر ہم کچھ اشارہ یا نشانی ڈھونڈتے رہے، لیکن بے سود رہا۔ واپسی پر اچانک مجھے دروازے پر لگا دھبا کچھ تازہ تازہ محسوس ہوا۔ لالا کی توجہ دلائی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ خون کا دھبا ہے اور دروازے کے ساتھ ہی ٹیشو پیپر بھی گرا ہوا تھا۔ ہم اٹھا لائے۔ گھر آ کر ہم نے یہ سب آغا جی کے علم میں لانے کا فیصلہ کیا۔ جب بتایا تو پہلے بہت ڈانٹ پڑی اور آغا جی نے ناراض ہو کر ہم پر گھر سے نکلنے کی پابندی لگا دی۔ لیکن ہمت جرت بھی انہی کی دی ہوئی تھی۔ ہماری رگوں میں بھی ان کا ہی خون تھا۔ ہم بمشکل ایک دن ہی گھر میں گزار سکے۔ بہزاد لالا نے گھوڑا منگوایا اور ہم ٹیلے کے اس طرف پہنچ گئے جہاں سے گاڑی کی آمد و رفت کا امکان تھا۔ اس کے لیے ہمیں کافی لمبا چکر کاٹنا پڑا، لیکن ہمیں کچھ اشارہ نہ مل سکا۔ واپس آئے تو آغا جی ہماری تھوڑی پٹائی کی اور کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ ہم بھی تھک چکے تھے اور ہمیں معلوم تھا غصہ اترے گا تو آغا جی اس معاملے کی طرف بھرپور توجہ دیں گے، اس لیے ہم سو گئے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا جب ملازم نے ہمیں جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ آغا جی بلا رہے ہیں۔ ہمیں بھوک لگ رہی تھی، لیکن جلدی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر آغا جی کے پاس پہنچے تو وہاں کھانا لگا ہوا تھا اور آغا جی کے پاس دو مہمان بھی بیٹھے تھے۔ ایک سے ہم پہلے بھی مل چکے تھے، یہ انکل شبیر تھے، دوسرے کو ہم نہیں جانتے۔ آغا جی نے ہمارا تعارف کروایا اور کہا کہ پہلے طعام پھر کلام۔ کھانا کھا کر جب آغا جی نے کہا کہ اب بتاؤ لڑکو ٹیلے کی تمام تفصیل بالکل شروع سے، ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ انکل شبیر کے ساتھ ان کے دوست تھے انسپیکٹر احمد، جن کو وہ آغا کی ہدایت پر ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہم نے تمام تفصیل بتا کر ساتھ اپنی رائے بھی دے ڈالی کہ وہ کوئی ڈاکو ہیں اور مال وغیرہ یہاں رکھتے ہیں۔
ہماری بات سن کر انکل شبیر نے زوردار کہکہا لگایا اور کہنے لگے کہ آغا، یہ تمہارے پوتے بالکل تم پر گئے ہیں۔ انسپکٹر احمد نے تو پہلے ہمیں شاباش دی اور پھر چند ہدایات دیں۔ 2 روز کے بعد ہی وہ دوبارہ اپنے مکمل پروگرام کے ساتھ ہمارے گھر پر موجود تھے۔ اب ٹیلے کی مکمل نگرانی شروع ہو چکی تھی اور ہم ایک بار پھر عمارت کے اندر جائزہ لینے آئے تھے۔ بالآخر 15 دن کے بعد انسپکٹر احمد مجرموں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس ویران عمارت کو ایک بڑا سیاستدان اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کے کارندے مخالفین کو اٹھا لاتے اور یہاں کے تہخانوں میں ان پر تشدد کیا جاتا۔ اغوا برائے تاوان کے لوگوں کو بھی یہاں رکھا جاتا۔ انسپکٹر احمد نے سامنے موجود لوگوں کو تو گرفتار کر لیا، لیکن ان کا اس بڑے سیاستدان سے تعلق ثابت نہیں کر پائے۔ اگرچہ ہم بھائی بھی ساتھ تھے، لیکن آغا جی کی ہدایت کے مطابق ہمارا کہیں ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ ہم جہاں خوش تھے وہیں افسردہ بھی تھے، دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ لالا نے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور زمینداری کے کاموں میں آغا جی کا ہاتھ بٹانے لگے، جبکہ میں میٹرک کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھا۔ میرے لیے آغا جی کی خواہش تھی کہ مجھے بڑے شہر کے کالج میں داخل کروایا جائے اور میں بھی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا۔ میرے امتحانات سے فارغ ہوتے ہی آغا جی نے لالا کی شادی کر دی۔ ایک پیاری سی دلہن میری بھابھی بن کر آ گئی۔ میری جلد ہی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی اور وہ بھی ہم میں گھل مل گئی۔ آغا جی تو جیسے اسی انتظار میں تھے کہ بھابھی آئے اور گھر کی ذمہ داری ان کو سونپ دیں۔ ان کا ارادہ تو حج پر جانے کا تھا۔ اللہ کے گھر پر حاضری دینے کی آرزو میں وہ اللہ کے حضور ہی پیش ہو گئے۔ اتنے آرام سے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان روانہ ہو گئے کہ ہمیں یقین ہی نہ آئے۔ ہمارے لیے تو ماں بھی وہی تھے اور باپ بھی وہی۔ ان کے جانے سے ایک دم دنیا اندھیر ہو گئی۔ لالا بہزاد تو اپنا دکھ دل میں چھپائے ذمہ داریاں پوری کرنے میں مگن ہو گئے، لیکن میں اس دکھ سے سنبھل نہ سکا۔ سب نے اور لالا نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں گھنٹوں آغا جی کے کمرے میں پڑا رہتا۔ بھابھی ہی وہاں آ کر مجھے کھانا کھلاتی۔ کبھی میں قبرستان چلا جاتا تو کئی گھنٹے وہاں بیٹھا رہتا، پھر دوست احباب اٹھا کر لاتے۔ ایک دن انکل شبیر نے کچھ ایسے سمجھایا کہ مجھے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور میری آنکھوں کے آنسو تھم گئے۔ آہستہ آہستہ میں زندگی میں واپس آنے لگا۔ لالا چاہتے تھے کہ میں اسی شہر میں کالج میں داخلہ لے لوں جہاں آغا جی کی خواہش تھی، لیکن اب میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے قریبی کالج میں داخلہ لے لی جہاں معیار تعلیم تو اتنا اچھا نہ تھا، لیکن بہرحال میرا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ کافی وقت پہلے ہی ضائع ہو چکا تھا۔ آغا جی کے دوست بھی اپنی دوستی نبھا رہے تھے، وقتاً فوقتاً ہماری خبر گیری بھی کرتے تھے، لیکن انکل شبیر صحیح معنوں میں آغا جی کے جانشین بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی ہمارے ساتھ مل کر آغا جی کی پہلی برسی کا انتظام کروایا، جس میں انسپکٹر احمد بھی شامل ہوا۔ اتنے عرصے بعد اس سے مل کر اچھا لگا۔ اس کی ترقی ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر حیرت بھری خوشی کا اظہار کیا اور مشورہ دیا کہ میں پولیس کا محکمہ جوائن کر لوں۔ مجھے اس کی بات پسند آئی، لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ میرے کالج کے فائنل امتحان بھی سر پر آ گئے۔ 4 سال گزرنے کے بعد بہزاد لالا کا آنگن سونا تھا۔ ان کے گھر اولاد نہ ہوئی تھی۔ اکثر انہیں دوسری شادی کا بھی مشورہ دیتے، یہاں تک کہ بھابھی بھی کہہ چکی تھی، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ انہی دنوں ہمارے علاقے میں زمینوں کے معاملات پر کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ لالا بھی اپنے لوگوں کے ساتھ قریب تھے، وہ سب بھی ادھر متوجہ ہو گئے تاکہ جھگڑا بڑھ نہ جائے، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ اسی دوران چند لوگ زیادہ غنڈہ گردی کرنے لگے اور فائرنگ شروع کر دی۔ لالا نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک آدمی کو قابو کیا اور اس کا پستول چھین لیا۔ اتنی دیر میں لالا سمیت چند لوگوں کو گولیاں لگ چکی تھی۔ جلد ہی معاملے پر قابو پا کر زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ میں بھی ہسپتال پہنچ گیا۔
شکر ہے گولی نے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ گوشت پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ بھائی کے زخموں کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی، لیکن ہم ایک آزمائش کی گرفت میں آ چکے تھے۔ جب ہم سمجھ رہے تھے کہ اب جلد ہی ڈسچارج ہو کر گھر چلے جائیں گے، پولیس لالا کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ ہم شاکڈ رہ گئے کیونکہ لالا پر الزام تھا کہ ان کی فائرنگ سے 2 بندے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پستول پر لالا کی انگلیوں کے نشانات بھی ملے تھے۔ ہم نے لاکھ وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تو گواہ موجود تھے جو عینی شاہد بنے ہوئے تھے۔ پولیس نے ایک نہ سنی اور لالا کو گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے موقع پر موجود لوگوں سے بھی بات چیت کی، اس جگہ کا بھی اچھی طرح معائنہ کیا۔ انکل شبیر بھی میرے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے تھے۔ ہم انسپکٹر احمد کی تلاش میں تھے، لیکن وہ ایک ماں کی چھٹی لے کر پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ میں اور انکل شبیر لالا کی ضمانت کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی بات بنتی نظر نہ آ رہی تھی۔ 1 مہینہ اسی کوششوں میں گزر گیا۔ میں اچھی خاصی تفتیش کر چکا تھا، اچھے وکیلوں سے بھی ملا، ہم پیسے بھی لگا رہے تھے، لیکن کہیں کوئی امید کا سرا ہاتھ نہ آتا تھا۔ مخالفین نے بہت مضبوط جال بچھایا تھا۔ لالا سے ملنے جاتا تو وہ مجھے حوصلہ دے رہے تھے کہ دلاور فکر نہ کرو، رب ہمارے ساتھ ہے، مصیبت اپنے وقت پر ختم ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آخر تقریباً 2 ماہ بعد انسپکٹر احمد سے رابطہ ہوا تو پہلی بار کوئی اچھی خبر ملی۔ اب مجھے امید تھی کہ بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ احمد بھائی کو میری کی گئی تفتیش اور اکٹھی کی گئی معلومات سے بہت فائدہ ہوا۔ انہوں نے اپنے طریقے سے اس کیس پر کام شروع کروایا اور جلد ہی اس مقدمے کو عدالت تک پہنچا دیا۔ ہمارا علاقہ ان کی عملداری میں نہیں آتا تھا، لیکن آخر محکمہ تو ایک ہی تھا۔ انہوں نے اپنی واقفیت سے کام چلایا۔ میں نے لالا سے پوچھے بنا زمین بیچ دی، کیونکہ مجھے ہر صورت لالا کو آزاد کروانا تھا۔ آخر اللہ نے کرم کیا، ہماری دعائیں اور محنت کام لائی اور لالا باعزت بری ہو کر واپس گھر آ گئے۔ بھابھی نے دل کھول کر صدقہ خیرات کیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ لالا کو زمین بیچنے کا علم ہو چکا تھا، لیکن وہ حالات کو سمجھتے تھے۔ اب ہمارے پاس کوئی جمع پونجی باقی نہ تھی، بلکہ کچھ قرض تھا۔ لالا نے فوراً فیصلہ کیا کہ دلاور کی شادی کرنی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن میں اس موقع پر لالا کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ لالا اور بھابھی نے ہی تمام معاملات طے کیے۔ میں نے اپنی دلہن کو اسی وقت دیکھا جب اپنے کمرے میں اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ نازک سی ہانیاں مجھے بہت اچھی لگی۔ چند دن میں ہی ہم دونوں یکجاں دو قالب ہو گئے۔ دن اپنی روٹین سے گزرنے لگے، لیکن میں اور لالا اب روزگار اور آمدنی کے لیے کافی پریشان تھے۔ ہم جلد از جلد کوئی فیصلہ کر کے کام شروع کرنا چاہتے تھے، ورنہ سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی مشکل ہو جانا تھا۔ انکل شبیر ہمیں اپنے پاس بلاتے تھے، لیکن ہم اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ آخر کئی دن کی سوچ بچار کے بعد ہم نے دکان کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ شروع میں تو کافی مشکل پیش آئی۔ کہاں گھوڑے پر رئیس بن کے پھرنے والے لالا اور کہاں اب دکان۔ لیکن لالا کہتے تھے کہ یہ اچھے اور مشکل دن، جن کو ہم برے دن کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں، مشکل ہوتے ہیں، ان کا ایک دائرہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، شکوہ نہ کرنا رب سے، سب عزتیں اسی رب کی ہیں۔ لالا کی یہ باتیں میرے اندر ایک نئی روح پھونک دیتی تھیں۔ آہستہ آہستہ دکان چلنا شروع ہوئی تو اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میرے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ مجھ سے زیادہ بھابھی خوش تھی۔ میری بیگم ہانیہ نے لالا اور بھابھی کو بٹھا کر دونوں بچے ان کی گود میں ڈال دیے کہ یہ آپ کے ہیں، آپ ہی ان کے نام رکھیں اور آپ ہی سنبھالیں۔ لالا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، بھابھی بھی نمدیدہ تھی اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ لالا نے بیٹے کا نام اسد اللہ اور بیٹی کا نام مارخ تجویز کیا۔ زندگی پر گویا خوشیوں کی پھوار برس گئی تھی۔ ہم سب نے ہی ایک نیا جوش محسوس کیا۔
انکل شبیر کو خاص طور پر مدعو کیا تاکہ وہ بھی میرے بچے کو دعائیں دیں۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑنے لگا۔ ابھی تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے کہ یہ دیکھو یہ بیٹھنے لگ گئے ہیں، یہ دیکھو یہ گھٹنوں کے بل فرش پر گھوم رہے ہیں، سردی ہے احتیاط کرو، گرمی ہے ان کا خیال کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلی سالگرہ آئی اور یہ دونوں پاؤں پاؤں چلنے بھی لگے۔ خدا نے ان کے نصیب سے ہمارے گھر میں مزید برکتیں بھی عطا کی۔ مجھے مقامی اسکول میں ٹیچر کی جاب بھی مل گئی۔ میں اور لالا اکثر یہی بات کیا کرتے تھے کہ جیسے آغا جی نے ہمیں ہر چیز دینے کی کوشش کی، ہم بھی اپنے بچوں کو دیں گے اور ایسے ہی بہادر بنائیں گے۔ لالا کہتے میں تو معروف کو بھی گھڑ سواری سکھاؤں گا۔ ہم ہنس پڑتے۔ حیرت انگیز طور پر معروف سب سے زیادہ لالا کے ساتھ اٹیچ تھی۔ سوتے میں بھی لالا کی آواز سنتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ آغا جی نے گھر کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا لان بنوایا تھا جہاں چند پھول اور پودے بھی لگائے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہم اس باغیچے کی دیکھ بھال نہ کر سکے تو پودے جل کر ختم ہو گئے۔ جب ہانیہ آئی اس گھر میں تو بھابھی کے ساتھ مل کر اس نے دوبارہ اس لان میں جان ڈال دی اور اب 3 سال بعد ہم بھی اکثر وہیں بیٹھنے لگے، بچے بھی وہیں کھیلتے رہتے۔ ایک ایسا ہی روشن اور خوشگوار دن تھا جب ہانیہ نے کہا میں ناشتہ لان میں لگاتی ہوں۔ ناشتے کے بعد ہم وہیں بیٹھے چائے پی رہے تھے، بچے بھی پاس ہی کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں بچوں کی ہلچل محسوس نہ ہوئی تو ہم بچوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھا تو وہ نیچے گرے ہلکا ہلکا کانپ رہے ہیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید کھیلتے کھیلتے گر گئے ہیں۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بچوں کی حالت غیر ہونے لگی۔ ان کا کانپنا لرزہ بن چکا تھا۔ ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جلدی جلدی لالا کو بلاوا بھیجا۔ جیسے ہی لالا نے بچوں کی حالت دیکھی تو فوراً کہا کہ انہیں جلد از جلد ہسپتال لے کر جانا ہے۔ ہم بچوں کو لے کر ہسپتال بھاگے۔ ہمارے جیسے علاقوں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ ایسی سہولتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ خدا نے اپنا کرم کیا اور ہم بر وقت ہسپتال پہنچ گئے۔ بچے ایمرجنسی میں داخل ہوئے اور ہم باہر بے حال کھڑے ہوئے۔ میں ہانیہ کو حوصلہ دے رہا اور لالا ہم دونوں میاں بیوی کو تسلی دیتے ہوئے دعائیں پڑھ رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک ڈاکٹر ہمارے پاس آیا اور صورتحال بتائی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ ہانیہ کا اور لالا کا حال بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچوں کو ایک زہریلی مکڑی نے کاٹ لیا ہے جس کا زہر تیزی سے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اگر فوری طور پر کنٹرول نہ کیا تو جان لے لیتا ہے۔ اس کا علاج مشکل بھی تھا اور بہت مہنگا بھی۔ فوری طور پر ہم نے جیسے تیسے انتظام کیا اور بچوں کو انجیکشن لگ گئے، لیکن ابھی تو کئی امتحان باقی تھے۔ بچوں کو باقاعدہ انجیکشن بھی لگنے تھے اور ان کے جسم کے اندر مکمل خون بدلنا تھا۔ یہ تقریباً 3 سال تک لازمی علاج تھا۔ ہماری کل دولت ہمارے بچے ہی تھے اور ہم سب ان پر نچھاور کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ 1 ہفتے کے علاج کے بعد ڈاکٹرز نے بچوں کو گھر آنے کی اجازت دے دی۔ گھر آ کر ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ لالا کہتے دکان بیچ دیتے ہیں، لیکن میں نے اختلاف کیا کہ یہی تو ایک رزق کا وسیلہ ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے کاٹنا درست نہیں۔ مکان بیچ دیں تو بھی اتنی رقم نہیں مل سکتی جتنی درکار تھی۔ ہانیہ اور بھابھی اپنا زیور اٹھا لائیں کہ ان کو بیچ کر کچھ مدد مل سکتی ہے۔ یوں ہی حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ زیورات بیچنے کے بعد کچھ حصہ الگ رکھا جائے، باقی بچوں کے علاج میں خرچ کیا جائے۔ اگرچہ یہ بہت ناکافی رقم تھی لیکن بہرحال پہلا مرحلہ طے ہو سکتا تھا۔ الگ کر دینے والے حصے کا یہ فائنل ہوا کہ دلاور شہر جائے گا اور اچھی نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی ڈونر بھی تلاش کرے گا۔ یوں زیور بیچ کر بچوں کی دوائی آئی اور میں شہر آ گئی۔ اگرچہ ہم بچپن میں بھی کئی بار شہر آ چکے تھے لیکن اب میں ایک لمبے وقفے کے بعد آیا تو یوں لگا
جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ اور یہ شہر بہت بڑا تھا، میں روزانہ ہی مارا مارا پھرتا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ نہ صرف میری تعلیم کم ہے بلکہ کوئی فنی مہارت بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک کمپیوٹر کورس میں داخلہ لے لی تاکہ میری نالائکی میں کچھ تو کمی ہو۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ کی خاص مہربانی تھی کہ مجھے اب تک سب ہی مدد کرنے والے لوگ ہی ملے تھے۔ ایک چھوٹی سی نوکری مجھے اسی انسٹیٹیوٹ میں مل گئی جہاں میں نے کورس شروع کیا تھا۔ اس سے صرف اتنا ہو سکا کہ میرے کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ مجھے مزدوری کرنے میں بھی کوئی یار نہ تھا۔ میں جلد از جلد ایک معقول رقم گھر بھیجنا چاہتا تھا تاکہ بچوں کا علاج جاری رہ سکے۔ انسٹیٹیوٹ کی مشورے سے میں نے سیکیورٹی سسٹم کے سافٹ ویئر سیکھنے شروع کر دی اور اپنی فطری دلچسپی کی وجہ سے میں جلد ہی بہت کچھ سیکھ گیا۔ ادارے کے ایک ٹیچر کے ریفرنس سے مجھے ایک اچھی کمپنی میں جاب بھی مل گئی جو مختلف قسم کی سیکیورٹی اور اس سے متعلق الیکٹرانکس مہیا کرتی تھی۔ میں نے تنخواہ ملنے سے پہلے ہی کمیٹی ڈال دی۔ مجھے شہر آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران میں 1 روپیہ بھی گھر نہیں بھیج سکا تھا۔ اس بار مکمل ارادہ تھا کہ تنخواہ ملنے پر گھر جاؤں گا۔ بچوں سے دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ ایک دن ہماری کمپنی کو ہمارے ایک کلائنٹ کی کال آئی۔ جو چیزیں سیکیورٹی کیمرے وغیرہ اس نے اپنی فیکٹری میں لگوائے تھے ان میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ کمپنی نے ٹیم کے ساتھ مجھے بھی بھیجا۔ جب ہم ان کا سسٹم ٹھیک کر کے چیک کر رہے تھے تو میں ہر چیز کا اچھی طرح جائزہ لے رہا تھا۔ ان کی کچھ ریکارڈنگز ڈیلیٹ کی جا چکی تھی۔ جب میں نے اپنے کلائنٹ بھٹی صاحب کو بتایا تو وہ چونک گئے۔ میرا فطری تجسس تفتیشی انداز بیدار ہو چکا تھا۔ ہم نے باقی ریکارڈ اور اصل جگہ کا معائنہ کیا، کچھ عملے سے بات چیت کی۔ میں نے آخر میں تجزیہ کر کے بھٹی صاحب کو نتیجہ بتایا کہ آپ کا مینیجر گڑبڑ کر رہا ہے۔ ان کو یقین نہیں آیا۔ بہرحال ہم مزید کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ہم واپس اپنی کمپنی کے آفس آ گئے۔ 1 ہفتے بعد بھٹی صاحب مٹھائی لے کر ہمارے آفس آئے اور بتایا کہ میرے مشورے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مینیجر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروا دیا ہے۔ اب وہ مجھے اپنی فیکٹری میں اچھی تنخواہ پر ملازمت آفر کر رہے تھے، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی۔ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دے ڈالی جو میں نے قبول کر لی۔ یوں ہم عمر کے فرق کے باوجود اچھے دوست بن گئے۔ چند دن کے بعد ہماری کمپنی کو ایک ایسا کیس ملا کہ ایک بوڑھی امیر کبیر عورت میڈم شیرازی کو مکمل سیکیورٹی سسٹم کی اور گارڈ کی ضرورت تھی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ گارڈ 24 گھنٹے اس کے گھر میں رہے گا۔ ابتدائی طور پر لوکیشن اور عمارت کی تکنیکی لحاظ سے معلومات لینے کے لیے کمپنی نے مجھے بھیجا۔ میں سسٹم کے مطابق معلومات نوٹ کرتا رہا اور 2 پیاری پیاری چھوٹی بچیاں ہمیں نوٹ کرتی رہیں۔ ان کی عمریں یہی کوئی 4 سے 5 سال کے قریب ہوں گی۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنے بچے یاد آنے لگے اور جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں سوال کرتی رہیں، میں بھی محبت سے ان کو جواب دیتا رہا۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اگلے ہی دن میڈم شیرازی نے بطور گارڈ دلاور کا یعنی میرا مطالبہ کر دیا۔ میں بہت حیران ہوا اور میری فطرت تجسس نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں یہ آفر قبول کر لوں۔ یوں میں میڈم شیرازی کے گھر شفٹ ہو گیا۔ شاید لاشعوری طور پر مجھے ان بچیوں میں کشش محسوس ہو رہی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اب نہ صرف مجھے میڈم سے تنخواہ ملنی تھی بلکہ کمپنی سے کمیشن بھی ملنا تھا۔ میں نے میڈم سے ایڈوانس تنخواہ کی درخواست کی جو کہ انہوں نے خوش دلی سے منظور کر لی۔ جب میں نے پہلی بار پیسے گھر بھیجے تو میری رگ رگ میں سکون اتر گیا۔ میڈم نے بتایا یہ دونوں چھوٹی بچیاں ان کی پوتیاں ہیں۔ ان کا بیٹا اور بہو لندن میں ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے اب یہ بچیاں ان کے پاس ہیں۔ یہ وہیں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے نام سارا اور شانزے تھے۔ مجھے تو پہلی بار ہی ان بچیوں سے دلی انس ہو گیا تھا۔ اب ان کی کہانی بھی مجھ جیسی نکلی تو مجھے بالکل اپنی اولاد کی طرح محسوس ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اپنی فیملی کو ان سے ضرور ملواؤں گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا کہا ہوا اتنی جلدی پورا ہو جائے گا۔
اگلے ہی دن لالا نے فون پر بتایا کہ وہ شہر پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی میرے پاس ہوں گے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے انہیں چاکلیٹ کے نام بتائے کہ یہ لیتے آئیے گا۔ لالا کچھ حیران ہوئے، لیکن جب میرے پاس پہنچے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ میں کس وجہ سے منگوائی ہیں۔ لالا سے ملتے ہی میرا دل بھر آیا۔ میں اپنے گھر اور ایک ایک فرد سے بری طرح اداس ہو چکا تھا۔ میں نے یہاں کے بڑے اسپتال کے ڈاکٹر سے اپنے بچوں کی بیماری ڈسکس کی تھی۔ اب اگلے ماہ ان کا تفصیلی چیک اپ یہاں ہونا تھا۔ لالا کے ساتھ مل کر تمام انتظامات کا طریقہ طے کر لیا تھا۔ پھر میں نے لالا کو میڈم شیرازی اور ان کی پوتیوں سے ملوایا تو میڈم نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور باقی فیملی کو بھی مدعو کیا۔ سارا اور شانزے اپنے فیورٹ چاکلیٹس دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ جاتے وقت لالا بھی بہت مطمئن تھے۔ میرے یہاں کرنے کے لیے زیادہ کام نہ تھا، 2-4 گھنٹے بعد سسٹم چیک کرنا اور بلڈنگ کا راؤنڈ لینا، سو میں نے اپنی توجہ اپنی تعلیم کی طرف دینا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے جس چیز نے اپنی طرف متوجہ کیا وہ لان تھا، جو کہ کافی بڑا تھا۔ میں اپنے معمول کی ورزش وہیں کرتا تھا اور مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولتی تھی کہ میرے بچوں کو لان میں ہی مکڑی نے کاٹا تھا۔ اس لیے میں یہاں کے مکینوں کی حفاظت کے لیے لان کی دیکھ بھال پر بھی کڑی نظر رکھتا تھا۔ اگرچہ مالی بھی ریگولر آتا تھا، لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ مزہ بچیوں کے ساتھ آتا۔ وہ مجھے اپنے برٹش لہجے میں جب مسٹر ڈلاور کہتی تو بہت پیاری لگتی۔ میں اکثر محسوس کرتا جیسے میڈم شیرازی کسی چیز سے خوفزدہ ہیں۔ پہلے تو میں ان سے سیدھا پوچھنا مناسب نہ سمجھا، باتوں باتوں میں ہی حوصلہ دے کر کہتا کہ مزید اگر کوئی بات ہو تو آپ مجھے بلا جھجک بتائیں، لیکن فی الحال انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن مجھے بھٹی صاحب کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے بھول جانے کا شکوہ کرتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ جب میں نے میڈم شیرازی سے چند گھنٹوں کی چھٹی مانگی، انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ جب میں نے تھوڑا اصرار کیا تو میڈم نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سختی سے منع کر دی۔ میں نے بھٹی صاحب کو اپنے طریقے سے منع کر دی، لیکن کافی دیر تک میڈم کے اس رویے کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے برا نہیں لگتا، میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ پریشان ہے، لیکن مجھے الجھن یہ تھی کہ وہ مجھے کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے گھر کے اطراف میں 2 گارڈز کا اضافہ بھی کر دیا اور مجھے کہنے لگیں کہ اب تم رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گے، نائٹ ڈیوٹی دو گے۔ یہ سن کر میں بھونچا رہ گیا۔ جو بھی تھا، آخر میں ان کا ملازم تھا۔ پہلے تو میں نے معذرت کر لی، لیکن جب وہ بضد رہیں تو میں نے سختی سے کہا یا تو مجھے ساری بات بتائیں یا پھر میں یہ نوکری چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ رونے لگی کہ میری اور بچیوں کی جان خطرے میں ہے اور مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جب میں نے خطرے کی مزید تفصیل پوچھی تو میڈم کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ مجھے بھی ان سے دلی لگاؤ تھا۔ میں اکثر ان کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو ایسی ہی ہوتی۔ کبھی مجھے ان کے اندر آغا جی کی جھلک بھی محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی ماں کی خدمت تو نصیب نہیں ہوئی، چلو اس ماں کی خدمت کے لیے ان کی بات مان لی جائے، شاید تبھی وہ اپنے خوف کو بتا سکے۔ میں نے ان کو بھی بتا دیا کہ اب میں رات کی ڈیوٹی آپ کے کمرے میں دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے طور پر کچھ اقدامات کیے۔ سب کھڑکیاں دروازے چیک کیے کہ کہیں کوئی کمزوری نہ ہو، کریک نہ ہو کہ کوئی اندر آ سکے۔ بچیاں تو پہلے ہی میڈم کے ساتھ والے کمرے میں سوتی تھی، جس کا ایک دروازہ میڈم کے کمرے میں کھلتا تھا۔ میں نے ملازمہ کو بچیوں کے کمرے میں سونے کی تاکید کی۔ میں اپنی کتاب ساتھ لے آیا اور میڈم کے کمرے میں نائٹ ڈیوٹی کا آغاز کر دیا۔ چند دن تو ایسی کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی۔ ایک دن میڈم کی آنکھ علل صبح وقت سے بہت پہلے کھل گئی۔ وہ بھی نیچے قالین پر بیٹھا تھا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ جب میڈم نے زور زور سے مجھے آوازیں دیں اور کہنے لگی، تم یہاں سوتے رہو، میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، وہ لوگ میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ کوئی کمرے میں آیا اور مجھے پتا کیوں نہیں چلا۔ میں بھاگتا ہوا فوراً سسٹم چیک کرنے گیا، لیکن وہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔
किसी किस्म के कोई आसार न थे। वापस आकर मैडम को हौसला तसल्ली दी। 2-3 दिन के बाद दोबारा मैडम इसी तरह से खौफजदा होकर उठी और मुझे आवाजें देने लगी। मैं फौरन इनकी तरफ लपका। वो फिर मुझे वही बात कहने लगी कि वो लोग मुझे मार देंगे, मेरी बच्चियां ले जाएंगे, तुम सो जाते हो यहाँ। मैं दिल से उनकी माँ की तरह इज्जत करता था। मैं भी काफी परेशान था कि आखिर क्या चीज इनको तंग कर रही है। उनकी मुलाजमा ने जिन्नात की तरफ भी इशारा किया, लेकिन मैंने सख्ती से रद्द कर दी। मैंने उसे समझाया कि बेशक जिन अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन ये ऐसे इंसानों तक नहीं आते, और फिर जो आयतल कुर्सी पढ़ता हो, इसके पास तो बिल्कुल नहीं आ सकते। ये फजूल ख्याल निकाल दो जहन से और खुद भी आयतल कुर्सी पढ़ा करो। मेरा अंदाजा था कि अब दोबारा ऐसा वाकया चंद दिन बाद ही होगा, लेकिन अगले ही दिन जब मैडम ने दोबारा जोरदार आवाजें दी तो मैं भी घबरा गया। फौरन पास पहुंचा तो मैडम रोते हुए दिखाने लगी कि देखो, किसी ने मेरा गला दबाया है, और वाकई ही उनके गले पर हल्के सुर्ख सुर्ख निशान भी थे। मैं तो सर पकड़कर बैठ गया कि ये क्या माजरा है। मैंने मुलाजमा को बुलाया और मैडम की दवाइयां लाने को कहा ताकि कोई नींद की दवाई मिले तो इनको सुला दो। मैडम को दवाई खिलाकर सुला दिया और मैं एक एक चीज चेक करने लग गया। गले पर सुर्ख निशान वाज़े तौर पर बता रहे थे कि कोई कमरे में आया है, लेकिन इसके मजीद कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मैंने कंपनी के ऑफिस फोन करके 2 माहिरीन को बुलवाया और इनके साथ मिलकर अंदर बाहर से सब चेक किया, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। आखिरकार थक हार कर बैठ गए। इसी दौरान अंकल शब्बीर की कॉल आई। मैंने इन्हें सूरत हाल बताकर मशवरा मांगा। मेरा ख्याल था कि हमें इंस्पेक्टर अहमद से राब्ता करना चाहिए, लेकिन अंकल शब्बीर का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि मैडम के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट से मशवरा करो। भट्टी साहब से रेफरेंस लिया और एक साइकोलॉजिस्ट से बात की गई और इनको घर आने की फीस देकर घर बुलवाया गया। लेकिन मैडम को ये बताया कि ये मेरे दोस्त हैं, घर की सिक्योरिटी के लिए मशवरा करना है। साइकोलॉजिस्ट ने मैडम से सलाम दुआ की और हाल चाल पूछते पूछते उनकी तबीयत की अलामात पर बात करने लगे। बूढ़े लोगों को तो वैसे भी अच्छा लगता है कि कोई उनकी बीमारी पर तवज्जो दे रहा हो, सो वो साइकोलॉजिस्ट से भी सहूलत से बात करती रहीं। बाद में डॉक्टर ने हमें बताया कि मैडम शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार है। कोई खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने उन्हें बुरी तरह जकड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनकी जान का दुश्मन है। ये मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियां होती हैं जिनकी जड़ में कोई न कोई खौफ छुपा होता है। ऐसे मरीज कभी आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं और कभी कभी तो किसी की मौजूदगी को भी महसूस करने लगते हैं। मैंने पूछा, फिर जो इनके गले पर निशान थे उनका क्या जवाब है? डॉक्टर साहब ने बताया कि कभी कभी किसी चीज के दबाव से भी निशान पड़ जाते हैं, और कभी कभी दबाव की वजह से जिल्द रिएक्शन देती है। किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी की जिल्द हीट अप होने लगती है, और कभी मरीज खुद ही अपने हाथों से भी खरोंचे डाल लेते हैं, जिसका उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि वो खुद ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर कायल करें कि वो बाकायदा अपना इलाज करवाएं। फिलहाल मैं ये दवा दे रहा हूं ताकि इनकी असाब पुरसकून रहे। इस रात मैंने बाकायदा मैडम के पास बैठकर इधर उधर की बातें की, अपनी फैमिली और बच्चों का बताया, अपने वालदैन और आगा जी का बताया। बच्चों का बताते बताते मेरा लहजा भीग गया। मैडम तो खुद नरम दिल थी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो खफा हो गई कि मैंने बहजाद को भी दावत दी थी, सबको लेकर आओ, वो अभी तक नहीं आया। अब अगर तुम मुझे माँ की जगह समझते हो तो जल्द बुलवाओ इन सबको। मैंने हामी भर ली और पूछा, फिर आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? वो एकदम खौफजदा हो गए। मैंने ये कहानी उन्हें इसलिए सुनाई थी ताकि मैं मजीद एतमाद हासिल कर सकूं। बच्चों को तो वैसे भी चेकअप के लिए लाना ही था। मैंने लाला को सब सूरत हाल बताई और कहा कि आप सब आ जाएं। जिस दिन सबने आना था, मैडम बहुत पुरजोश थी। जब लाला सबको लेकर पहुंच गए तो मैडम इनसे मिलकर बहुत खुश हुई।
میں نے دونوں بچوں کو ایک ساتھ گود میں اٹھا لی۔ مجھے یوں لگا جیسے نہ جانے کتنے برسوں بعد دیکھا ہے۔ بھابھی اور ہانیہ بھی میڈم سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ ہانیہ نے تو انہیں آتے ہی خالہ بنا لیا۔ سارا اور شانزے میرے بچوں کے ساتھ یوں گھل مل گئیں جیسے پہلے سے واقف ہوں۔ گھر میں چہل پہل اور رونق ہو گئی تھی۔ بچوں کے چیک اپ کے لیے جو وقت لیا ہوا تھا اس میں ابھی کافی دن تھے۔ میں نے میڈم سے کہا کہ کہیں سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں، لیکن میڈم نے صاف انکار کر دیا کہ وہ خود جائیں گی اور نہ ہی مسٹر دلاور کو چھٹی ملے گی۔ البتہ سارا اور شانزے کے لیے ہانیہ نے کسی طرح اجازت لے لی۔ لالا انہیں شہر کی سیر کروانے کے لیے لے گئے۔ اگلے دن میں ہانیہ نے خالہ یعنی میڈم کا یوں دل جیتا کہ انہوں نے کسی حد تک اپنی کہانی ہانیہ کو بتا دی کہ کیسے ان کے ماموں کے بیٹے ان کے لیے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ ماں کی طرف سے ملنے والی جائیداد میں ان کے نام کر دو۔ ہانیہ نے یقین دلایا کہ اس کا بھائی انسپکٹر احمد یہ سب معاملہ سنبھال لے گا، اور ہانیہ نے ہی انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ سائیکائٹرسٹ سے بھی مشورہ کر لیں۔ وہ دن میرے لیے بہت خوشی کی خبر لے کر آیا جب ہانیہ نے مجھے یہ بات بتائی۔ میں نے فوراً انکل شبیر کو کال ملائی اور انہیں کہا کہ انسپکٹر احمد کو لے کر پہنچیں میرے پاس، بچوں کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ انکل شبیر تو وقت پر پہنچ گئے، لیکن احمد نے 2 دن بعد آنا تھا۔ اگرچہ میں خود بچوں کو لے کر ہاسپٹل جانا چاہتا تھا، لیکن میڈم کی حالت کے پیش نظر میں نے خود ہی کہہ دیا آپ جائیں ہاسپٹل، میں گھر پر رکوں گا۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ جب بچے واپس گھر نہیں آ گئے، میں نے ایک ایک گھڑی گن کر گزاری اور دعائیں کرتا رہا۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر لالا نے بتایا کہ بچوں کی بیماری 50% ٹھیک ہو چکی ہے، اب بس ایک بار ہی مزید خون لگانا پڑے گا، البتہ دوائیاں 6 ماہ تک جاری رہیں گی۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا۔ خدا نے بہت کرم کیا تھا مجھ پر۔ جب انسپکٹر احمد آیا، میڈم سے تمام حالات سنے اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی ٹیم کو ہدایت دی کہ یہ معلومات جلد از جلد فراہم کی جائیں۔ اب میڈم سائیکالوجسٹ سے بھی ملنے کو تیار تھی، لیکن اپنے گھر پر۔ ہمارے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ 1 ہفتے کے تمام تر کوششوں کا نتیجہ بہت حوصلہ افزا تھا۔ احمد کی دی ہوئی معلومات کے مطابق میڈم کے ماموزاد بھائی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میڈم کا نفسیاتی علاج شروع ہو چکا تھا۔ اس خبر نے بہت اچھے اثرات ڈالے۔ میڈم اب مجھے چھٹی دینے کے لیے رضامند ہو گئی، تو میں سب سے پہلے اپنے دوست بھٹی صاحب سے ملنے گیا۔ میڈم میری فیملی کو واپس نہیں جانے دے رہی تھی، لیکن ہم شہر منتقل نہیں ہونا چاہتے۔ چنانچہ طے پایا کہ میں یہیں جاب کرتا رہوں اور فیملی آتی جاتی رہے۔ اللہ کے اتنے بڑے کرم کے بعد ہم نے اپنے علاقے میں دیگیں تقسیم کی اور دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے رکھنا، آمین۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔